اپنے ارد گرد کے ماحول سے مسلمانوں کے خلاف نفرت سنی، مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف نفرت سنی، دین اسلام کے خلاف نفرت سنی، اور وہ نفرت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے دین اسلام کے خلاف طلبہ و طالبات میں بڑی بڑی تقریریں کرنا شروع کر دی۔ یعنی دین اسلام کی مخالف مبلغہ بن گئی وہ، اور پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے مختلف ایجنسیوں سے، مختلف جگہوں سے۔ لوگوں نے ذاتی طور پہ جو دین اسلام سے بغض رکھتے ہیں انہوں نے بھی پیسے اس کو دینا شروع کیے، اور گھرانہ بھی اس کا امیر سے امیر ترین ہوتا چلا گیا، بات چیت بھی اسے کرنی آ گئی، تقریر کرنے کی بھی اچھی جانچ آ گئی، دلائل بھی دینے آ گئے، اور اب نتیجہ کیا تھا کہ وہ مختلف تقاریب کے اندر بلائی جاتی اور وہ وہاں شعلہ بیان کرن بن کے دین اسلام کے خلاف اپنے خود سے باطن کا اظہار کر۔ لیکن اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے، وہ انسانوں کے بارے میں یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ لڑکی ہے، اس کو ویسے خیال آتا ہے کہ میں مسلمانوں کی اس کتاب کے اندر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا، اور اس میں سے کوئی چیز پکڑوں جسے میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کروں۔ اب وہ ترجمے والا، ہندی ترجمے والا قرآن مجید لے کے وہ پڑھنا شروع کرتی ہے قرآن مجید کو۔ ویسے تو اسے آتا نہیں ہے، اب ترجمہ پڑھتے اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کہتی ہوں یا سمجھتی ہوں یہ چیز تو اس کے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ اور پھر وہ پہلے تو اس کو اس وجہ سے پڑھ رہی تھی کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پکڑوں اور اسے مسلمانوں کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کروں، اور پھر وہ اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھنے لگی کہ یہ تعلیمات اس کی ہیں کیا۔ بس یہاں سے جو ہے اس کا ٹیگ تبدیل ہو۔ وہ جو قرآن مجید نے پہلی آیت کے اندر کہا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لیتی کہ میں مسلمان ہوں، اور جب وہ اس کا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ میں مسلمان ہونے لگی ہوں، تو ان کے تو ہاتھوں سے روتے ہو جاتی، وہ حیران ہو جاتی ہیں، ہماری بڑی آمدن کا ذریعہ تھی اور اسلام کے خلاف تھی، اور گھر والے بھی ظاہر ہے اسلام کے خلاف باتیں سن کے اسی طرح بنے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ دھماکہ ہوا کہ یہ ہماری لڑکی جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے لگی۔ پہلے اسے سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ خود اس مجلس کے اندر آنسو اس کے بہہ رہے ہیں، اور تکلیف وہ کر رہی ہے اور اپنی امداد سنا رہی ہے کہ پھر میرے والدین نے مجھے ڈرانا شروع کیا، اور پھر مجھے دھمکی دی کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔
لیکن میں تھی کہ مجھے کسی کل چین نہیں آتا تھا، کوئی چیز مجھے اندر سے بلاتی تھی کہ آؤ ہدایت کی طرف، آؤ اللہ کے نور کی طرف، آؤ اللہ کی جنت کی طرف۔ اور پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے وہ واقعات بھی میں نے پڑھ لیے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن آپ کے صحابہ نے وہ راستہ نہیں چھوڑا، اور وہ عظمت کا راستہ تھا۔ میں نے بھی طے کر لیا کہ اگر گھر والے گھر سے نکالتے ہیں تو وہ نکال دیں، لیکن میں اب دین اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب وہ اسلام گھر والوں نے اسے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا، وہ وہاں کسی مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس جہاں بچیوں کا بھی انتظام کا تعلیم کا وہاں گئے۔ یہ لمبا آگے قصہ ہے، بات اتنی بتانا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب وہ شخص جو سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلانے کا جیسی یہ حرکت کر رہا ہے، یہ ایک حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے۔ دیکھیے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار لوگوں کا کاروبار اور بزنس وابستہ ہے، اور کھربوں روپے اس کا بجٹ ہوتا ہے، کھربوں روپے، اور وہ مختلف اوقات میں اسلام کے خلاف فلمیں بنا کے لوگوں کے اندر گئی۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک فلم بنائی ہے 72 بھوریں، یہ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا مسلمانوں کے اندر، جس کو 72 بھوریں ملے ہوئی، اور بدقسمتی سے میں اس حوالے سے بہت مرتبہ وضاحت بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں خطیب حضرات بھی جب اسے بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو منفی معنی میں اور لذت لے کے بیان کرتے ہیں، بہت اور اتنی ان کے جسم کی بناوٹ اور ان کے لیے۔ دیکھیے یہ چیز قرآن مجید اور حدیث کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہمارے کتابہ بندوں کو لالچ دینے کے لیے، لوگوں کو لالچ دے کے وہ جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور اندر خود بھی ہوس ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ اس پاکیزگی کے بالکل خلاف ہے جو قرآن حدیث میں ہے۔ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر 2 رولوں کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ بھی کن معنوں میں موجود ہے؟ وہ بھی ان معنوں میں موجود ہے کہ لوگوں جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا دنیا کے اندر ان نعمتوں کا کوئی تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا جس طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھی ہیں۔ اور جہنم کا عذاب ہے تو دنیا کے اندر شدید ترین تکلیف، شدید ترین عذاب، شدید ترین سزا، شدید ترین مار، وہ جو مختلف طرح کی سزائیں یا مختلف
مختلف طرح کی تکلیفیں انسان نے دیکھی ہوئی ہیں، جیسے آگ ہے، جیسے کوڑے ہیں، جیسے سانپ کا کاٹ جانا ہے، جیسے بچھو کا کاٹ جانا ہے، یا کسی قید کے اندر جکڑ دیا جانا ہے، زنجیروں کے اندر، یہ وہ چیزیں جو انسان نے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے منظر کے طور پہ بیان کرتا ہے، جہنم کے منظر کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح کا عذاب جہنم کے اندر بندے کو دیا جائے گا۔ یہ تو اس کی محض چند مثالیں ہیں۔ اب بالکل اسی طرح جب جنت کی مثال دی جاتی ہے تو جنت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو نعمتیں اچھی سے اچھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، ان نعمتوں کا ایک تصور دے کے بندے کو لانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں تیرے تصور سے زیادہ ذرا ذہن کے اندر لا کہ دنیا کے اندر اچھی سے اچھی نعمت تجھے کیا ملے گی، جو اچھی سے اچھی نعمت ہے وہ بھی تجھے جنت کے اندر کئی گنا زیادہ بنا کے دی ہے۔ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی شخص کو ایک احترام کرنے والی، محبت کرنے والی، خدمت گزار، وفا شعار، حیادار، پاکیزہ، خوبصورت، حسین، وہ اگر اہلیہ اور زوجہ ملی، زندگی کا ساتھی ملا ہوا، اب جو خوبیاں کسی خاتون جنت کے اندر، کسی پاکیزہ طاہرہ طیبہ خاتون کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ خوبیاں، وہ اس کی جسمانی خد و خال یا جسمانی بناوٹ یا جسمانی صحت کے حوالے سے ہوں، یا اس کی عادات اور رویے اور احترام اور خدمت اور محبت اور اطاعت اور فرما برداری اور شائستگی اور سلیقہ مندی اس کے حوالے سے ہوں، تو ان کی بھی مثال دے کے فرمایا ہے جس طرح یہ دنیا کے اندر اچھی بیوی جو ہے وہ زندگی کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اگر کسی کو دیا جائے تو لوگوں میں رب تعالیٰ میں جنت کے اندر اس طرح کی دو حوریں عطا، اس پس منظر میں ہے وہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، یہ ہمارے احباب بیان کرنے والے بھی غلط کام کرتے ہیں کہ جو اس اسٹائل میں پھر بیان کرتے ہیں اور حوروں کے پھر جو ہے وہ لذت لے کے ان کے قصے بیان کرتے ہیں، اصلاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جو انہوں نے فلم بنائی ہے 72 حوریں، اس کے اندر بھی دراصل مسلمانوں کو ایک جنسی درندے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک طرح کے جنسی درندے ہیں اور جنسی لحاظ سے یہ بس جانور اور ڈنگر اور بھیڑیے اور کتے اس سطح کے یہ لوگ ہیں۔ وہ جو نفرت ہے اندر اس کی بنیاد پر وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور یہ وہ جو اس شخص کو جسے باغلے کتے نے کاٹ لیا ہے، جسے ریبیز کی بیماری ہے، اب بیماری تو اسے ہے، باغلے کتے نے اسے کاٹا ہے، بیماری تو اسے ہے، اور اس کا ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ پانی کو دیکھ کے چیخیں مارتا ہے، ہائیڈروفوبیا ہے اسے، فضع الماء کی بیماری ہے۔ اب اس بیماری میں وہ اس پانی کو بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے ہلاک کر ڈالے گی، جس کی وجہ سے وہ جزا فضا کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے دین کو بھی رحمت قرار دیتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو بھی اس کائنات کے لیے رحمت قرار دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ان بدبختوں نے اپنے اس جو ان کے سامنے منظر پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس منظر کی وجہ سے خود ذہنی طور پر وہ بیمار ہے
لہذا مسلمانوں کے بارے میں وہ عجیب طرح کی چیزیں، جو چیزیں مسلمانوں کی خامی کے طور پہ مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے در آئی ہیں، بے عملی ہے، جھوٹ ہے، بدکاری ہے، بدی ہے، بے ایمانی ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ یہ کرے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان کے اندر ملوث ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان اس طرح کے ہیں، یہ مسلمان اس طرح کے ہیں، ان کا دین اس طرح کا ہے، ان کا پیغمبر اس طرح کا ہے، ان کا قرآن اس طرح کا ہے، اور پھر وہ آیتیں جن کے اندر مثلا جہاد کا حکم ہے کہ دیکھو جی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بس نکلو اور لوگوں کی گردنیں اتار دو، یہ نکلو اور لوگوں کی گردنیں مار دو، اس طرح کا منظر پیش کیا جاتا ہے دین اسلام کے خلاف۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے دراصل پیغام کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سچا دین دیا ہے، سچا پیغمبر دیا ہے، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم خود سچے بنیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم سچائی اختیار کریں، ہمارا دین دیانت اور امانت داری، ایمانداری، احترام اور محبت کا دین ہے، ہم احترام اور محبت کا وہ معاملہ کر کے دکھائیں۔ دین اسلام تو کسی ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کرتا ہے، دین اسلام تو قتل یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کا خون بہایا ہے۔ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس شخص کا تصور کیجئے جس کا نام نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پیش کرتے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی، اس کے اندر بھڑکنی لگ جاتی، وہ لوگوں کو کہتا او لوگوں میری طرف آؤ، میں تمہیں اس محمد سے زیادہ اچھی بات بتاتا ہوں، اور لوگوں میری طرف آؤ، میں اس سے زیادہ دلچسپ قصہ تمہیں سناتا ہوں، اور لوگوں میری طرف آؤ، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر گانا سناتا ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ جب وہ ملک شام گیا تو وہاں سے باقاعدہ کچھ قصے اور کہانیاں خرید کے لایا اہل مکہ کے لیے، تاکہ انہیں آ کے دکھاؤں اور سناؤں کہ محمد کے مقابلے میں یہ قرآن پیش کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں میرے پاس یہ چیزیں اس سے زیادہ دلچسپ ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشتری لہو الحدیث جو خرید کے لاتا ہے لوگوں کے لیے لہو الحدیث فضول قصے کہانیاں، فضول باتیں، فضول کوئی خرید کے لاتا ہے، اور لاتا کیوں ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے درست بات کیا ہے، لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ درست بات کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ دین کو، دین اسلام کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ اسے مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ نے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا، اہانت والا عذاب تیار کر رکھا۔ اور اب ذرا ایک اور آیت سنیے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن آیت کا صرف ترجمہ سنانے پہ اکتفا کروں گا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے دعوت دی جاتی ہے دین اسلام کے طرف، محبت والے دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔
تو یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، یہ ارادہ کرتے ہیں، ان کا دل یہ ہے، ان کے اندر کی نیت یہ ہے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا ڈالے۔ سورج پہ کوئی پھونک مارے اور سمجھے کہ یہ بجھ جائے گا، چاند پہ پھونک مارے اور سمجھے کہ یہ بجھ جائے گا۔ لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا اعلان کیا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافر لوگوں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ۔ کافروں کو جتنی مرضی یہ بات بری لگتی ہو، اللہ اپنے نور کو، اپنے نور کو وہ مکمل کر کے، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، حالت پہ نہیں، حرکت۔ کفر جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے، اللہ کا نور اس پہ مسکراتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ ایسا چراغ ہے جو انسانوں کی پھونکوں سے، منہ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا دین یہ اس دنیا کے اندر اللہ کا نور ہے، اور یہ نور ظالموں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، بے دینوں کے، ملحدوں کے، کفار کے، ان کے حرکتوں سے، ان کے ارادوں سے، ان کے اعمال سے یہ دبنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ وہاں جو گوانتا نامو بے میں طالبان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، وہ اس قید کے اندر بھی پڑے ہوئے اتنی سختیوں کے باوجود کہ ان سختیوں کا انسان آج کے دور میں تصور نہیں کر سکتا، اس طرح کی سختیاں ان کے اوپر کی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن تک قرآن مجید کا پیغام پہنچا، اور اب بھی سب سے زیادہ یورپ کے اندر بکنے والی، فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگ اس کو خریدتے ہیں اور لوگ مجبور ہوتے ہیں، دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں جن کو اللہ نے سچا دین دیا ہے، لیکن وہ سچائی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی